أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18 اور 19 ہے. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی ہے. اور سلیمان داؤد علیہ السلام کے قائم مقام ہوئے، اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں دی گئی ہیں. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی مہربانی ہے. اور سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات، انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، جن کے گروپ بنائے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ جب چونٹیوں کے ایک میدان میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تم کو پیس نہ ڈالیں، ہلاک نہ کر ڈالیں. چنانچہ سلیمان علیہ السلام اس کی بات سے مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور عرض کیا اے میرے رب، مجھے توفیق دیجیے کہ جو نعمت آپ نے مجھے اور میرے والد کو عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرتا رہوں، اور ایسا نیک عمل کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں، اور مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے. یہ آیتوں کا ترجمہ ہے. اب تک ہماری جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کچھ نعمتوں کے ذریعے آزماتے ہیں، اگر وہ قوم ان نعمتوں کی قدردانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور اگر وہ قوم نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہلاک اور تباہ کر دیتے ہیں. بات اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی چل رہی تھی کہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کرتے تھے، اور قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے ایسا ماننے سے انکار کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی،
حضور پریشان ہو جاتے تھے کہ اتنا سمجھانے کے بعد، اتنی خیر خواہی کرنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کچھ واقعات قرآن کریم میں ذکر فرمائے۔ دونوں طریقے کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا جو واقعہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی فرعون اور اس کی قوم کا تھا کہ ان لوگوں نے نبی کو جھٹلایا، نبی کے معجزات کو جھٹلائے اور زمین میں فساد پھیلایا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ہلاک کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا۔ اب اللہ رب العزت وہ واقعات بیان فرماتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو نعمتوں سے نوازا اور انہوں نے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید نعمتوں سے نوازا۔ اور یہی اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو نوازتے ہیں نعمتوں کے ذریعے اور وہ بندہ اس پر شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اللہ والے جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ نعمت باقی بھی رہے اور بڑھے بھی تو آپ کو چاہیے کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ان نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی ذرہ برابر ان لوگوں نے تکبر نہیں کیا، بلکہ ہر موقع پر، ہر قدم پر اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی، ہر نعمت پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں اور بڑھا دی۔ خیر، سورہ نمل کی 15ویں جو آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نوازا تھا وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یہودا، اس کے سلسلے سے جو خاندان چلا ہے اس میں ایک جلیل القدر شخصیت حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ پہلے تو ہم یہ سن لیں کہ بنی اسرائیل یہ لفظ ہم بارہا سنتے ہیں، بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ تو جان لینا چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو آپ کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے یہودا، ان کا جو خاندانی سلسلہ چلا اس میں ایک بہت بڑے جلیل القدر نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور سلطنت دونوں چیزوں سے نوازا تھا۔ یہ دو نبی ایسے ہیں، داؤد اور سلیمان، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔ داؤد باپ ہیں، سلیمان ان کے بیٹے ہیں۔ یہ دو جلیل القدر نبی تو ہے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت دونوں کو عطا فرمائی تھی، تو نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ خیر، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت سے بھی نوازا تھا، نبوت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کی طرح نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور حکومت بھی عطا فرمائی تھی، اور بعض خاص چیزیں بھی عطا فرمائی تھی جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ ان آیتوں میں جو کہ ابھی پڑھی گئی ان میں سے دو خاص چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خاص طور سے کچھ ایسی چیزیں دی گئی تھی جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے دو چیزیں ان آیتوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔
ایک چیز یہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، کون سا پرندہ کیا کہہ رہا ہے وہ اچھی طرح سمجھ جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خصوصیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ چرند پرند کی گفتگو پر مبنی دو واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہا گیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سمجھائی تھی، سکھائی تھی، تو اس کے متعلق دو واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جو انشاءاللہ عنقریب ہم سنیں گے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ہدہد نامی پرندہ جو آپ کے لشکر میں تھا، اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے گفتگو فرمائی، وہ انشاءاللہ کل سنیں گے۔ اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ چیونٹیوں کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی تھی اور اس کو سمجھی بھی تھی، اور وہ بات سن کر مسکرائے بھی تھے اور اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کیا تھا کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کی بولی اور اس کی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ خیر، دوسری خصوصیت ان آیتوں میں جو ذکر کی گئی وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت اور حکومت کے متعلق ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی گئی تھی جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کا بھی بادشاہ بنایا گیا، ساتھ ساتھ پرندوں، چرندوں، درندوں اور جانوروں کا بھی بادشاہ بنایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جنات کو بھی آپ کے تابع کر دیا گیا تھا۔ جنات حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو بھی حکم دیتے اس کو پورا کرتے تھے۔ اب یہ پرندوں کی بولیوں کو سمجھ لینا اور جناتوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت ہونا، یہ کوئی قابل تعجب اور ناقابل یقین باتیں نہیں ہیں۔ پرندوں اور جانوروں کی آوازیں تو ہر انسان سنتا ہے، آوازیں ہی مل کر الفاظ کے سانچے میں ڈھلتی ہیں۔ البتہ جیسے ایک زبان کو بولنے والا انسان دوسری زبان بولنے والے کے الفاظ کو نہیں سمجھ پاتا، اسی طرح ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں کہ جانور اپنی ان آوازوں کے ذریعے اپنی جنس کے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی آوازیں تو ہم بھی پرندوں کی سنتے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ پھر جس طرح ایک زبان بولنے والا دوسری زبان کو سیکھ کر اس زبان میں بات کرنے والوں کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو حیوانات کی زبان کا فہم عطا کر دیں تو اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے۔ یہی حال جنات اور اس پر قابو پانے کا ہے۔ دنیا میں ایک اندیکھی مخلوق یہ بھی پائی جاتی ہے، یعنی جنات کی، جو اپنی اصلی شکل میں انسان کو نظر نہیں آتے، لیکن تمام مذہبی کتابیں اس پر متفق ہیں کہ ایسی مخلوق ہیں، یعنی جنات ہیں۔ بہت سے لوگوں کے تجربات اس پر گواہ ہیں کہ جنات ہے، اور یہ بات بھی سینکڑوں لوگوں کے تجربے سے ثابت ہے کہ بعض عاملین یعنی عمل کرنے والے جنات کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ اگرچہ اس میدان میں جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی ہر کوئی باپو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جنات ہے، جنات میرے تابع ہیں، میں جو چاہوں اس سے کروا سکتا ہوں، ایسی بڑی بڑی باتیں بعض باپو بعض عاملین کہتے ہیں، لیکن اکثر ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ جنات کو تابع کیا جائے، ممکن ہے، خیر، لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو واقعتاً کسی جنات کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یعنی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دو جناتوں پر نہیں بلکہ تمام جناتوں پر قدرت عطا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کون سی دشواری کی بات ہے۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے،
اور ہر ایک اپنی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے تھے۔ اب ایک مرتبہ چلتے چلتے یہ فوج ایک ایسے میدان میں پہنچی جہاں بڑی تعداد میں چونٹیاں بسی ہوئی تھی۔ جانوروں میں احساس کی قوت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور چونٹیوں میں یہ کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جانوروں میں جیسے شہد کی مکھیوں کی تنظیم کی ایک امتیازی کیفیت ہوتی ہے، وہ ایک نظام ان کا ہوتا ہے، اسی طرح چونٹیوں کی تنظیم اور نظام اور آپس میں ایک دوسرے کا تعاون اور مدد کرنا یہ بھی حیرت میں ڈال دینے والا ہے۔ چنانچہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اس میدان میں پہنچے جہاں چونٹیاں موجود تھیں، تو ان چونٹیوں میں سے ایک چونٹی جو ہو سکتا ہے کہ ان سب کی سردار ہو، اس نے اعلان کیا کہ چونٹیوں اپنے اپنے بیلوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے بیلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آوے اور تم کو اپنے پیروں کے نیچے روند ڈالے اور سلیمان اور ان کے لشکر کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے قدموں کے نیچے کتنی چونٹیاں مر گئی۔ جیسے ہی یہ چونٹی بولی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنا دی اور سمجھا بھی دی۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت تھی کہ اتنی معمولی سی حقیر سی مخلوق کی آواز سن لی اور اس کو سمجھ بھی لیا۔ اس نعمت پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی اس دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کیا اور مزید نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق بھی مانگی۔ دیکھنے جیسی بات یہ ہے کہ دنیا میں بادشاہ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور آخرت کا یقین نہیں ہوتا، وہ ایسے موقعوں پر اترانے لگتے ہیں اور ان کی زبان سے غرور اور بڑائی کے الفاظ نکلنے لگتے ہیں کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کی جگہ اگر کوئی دوسرا بادشاہ ہوتا اور اگر وہ آخرت پر اور اللہ پر یقین نہ رکھتا ہوتا اور پھر چونٹی کی بات اس کو سمجھ میں آ جاتی تو وہ مارے غرور کے یہی کہتا کہ دیکھو میرے اندر کتنی طاقت ہے کہ میں چونٹی جیسی چھوٹی سی مخلوق کی بات کو بھی سمجھ لیتا ہوں، اور اس پر اترانے لگتا، غرور کرنے لگتا۔ جیسا کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرعون اور اس کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کیا، موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے پیچھے آ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، پیچھے دیکھ فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، موسیٰ تو نے کون سی پوزیشن میں لا کے رکھ دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یقین دلایا کہ ڈرو مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ سمندر پر اپنے عصا کو ماریے، لکڑی کو ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی سمندر پر ماری تو سمندر کا پانی رک گیا اور اس میں راستے ہو گئے، اور بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کے 12 قبیلے تھے، تو سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ ان راستوں میں سے یہ لوگ اطمینان کے ساتھ سمندر کے اس پار پہنچ گئے۔ ادھر فرعون اور اس کا لشکر بھی آیا، اس وقت بھی سمندر میں راستے موجود تھے، تو فرعون اپنے لشکر سے یوں کہنے لگا کہ دیکھو میری وجہ سے سمندر میں راستے ہو گئے، حالانکہ اس کی وجہ سے راستے نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کی نجات کے لیے راستے بنائے تھے، اور فرعون کو غرق کرنے کے واسطے راستے بنائے تھے، لیکن اس نے برائی کے طور پر، فخر کے طور پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ دیکھو میرے خاطر، میری وجہ سے، میرے حکم سے سمندر میں راستے ہو گئے۔ تو جن کے دلوں میں خوف نہیں ہوتا اللہ کا،
اور جن کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں ہوتا، وہ لوگ ایسی باتوں کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں اور لوگوں کو الو بناتے ہیں۔ اپنی زبان میں کہے تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوئی چیز کسی اور سے نقل کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا، یہ ہم نے ایسا کیا، یہ پہلی مرتبہ ہوا، یہ ہم نے ہی کیا، یہ آئیڈیا ہمارے ہی دماغ میں آیا۔ لیکن در حقیقت ان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، وہ بھی کسی اور جگہ سے چوری کی ہوتی ہے، نقل کی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی پھر جو کوششیں ہوتی ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے جو لوگ ایسی چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ خیر، سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی چونٹی کی بات کو سنا اور سمجھ لیا، فوراً اللہ رب العزت کی نعمت یاد آ گئی اور فوراً اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور آگے دعا فرمائی کہ الہی مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں اور آپ ہی کی مرضی کے مطابق عمل کیا کروں۔ فوراً سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی۔ خیر، قصہ اور بھی آگے چلے گا، قصہ لمبا ہے۔ اس کے بعد ہدہد پرندے سے آپ کی گفتگو ہوئی، وہ قصہ ہے۔ پھر بلقیس جو ملکہ تھی قوم سبا کی، وہ بھی قصہ ہے۔ لیکن ابھی تک جو درس ہوا، جو آیت ہم نے پڑھی، اس کا جو ترجمہ سنا، اس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھیں اور اس پر فخر نہ کریں، بڑائی نہ کریں، تکبر نہ کریں، بلکہ سراسر تواضع کریں۔ گزشتہ کل بھی یہ بات ہم نے سنی تھی کہ تکبر اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خزانے دیے تھے، اتنے سارے خزانے کہ خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے طاقتور پہلوان مزدوروں کے کندھوں پر رکھی جاتی تو ان چابیوں کی بوجھ سے ان کے کندھے جھک جاتے، صرف چابیوں کے بوجھ سے۔ تو جس خزانے کی چابیاں اتنی ساری ہو کہ طاقتور لوگ اس کو اٹھانے سے عاجز آ جاتے ہو، وہ خزانے کتنے بڑے ہوں گے۔ لیکن قارون کا بھی حال یہی ہوا جب اسے کہا گیا کہ بھئی یہ سب جو کچھ خزانے تجھے دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، ان خزانوں پر اللہ کا شکر ادا کر، اور جو لوگ غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کی مالی مدد کر، تو اللہ تجھ سے راضی ہوگا، تیرے خزانے محفوظ ہو جائیں گے اور بڑھ بھی جائیں گے۔ اس وقت بھی قارون نے یہی کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ خزانے مجھے اللہ نے نہیں دیے ہیں، یہ خزانے میں نے اپنے ہنر سے کمائے ہیں، میں نے اپنی ہوشیاری سے حاصل کیے ہیں، میں نے اپنے نالج سے حاصل کیے ہیں۔ اور پھر اس نے بھی تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی مال و جائیداد کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا۔ بس بات ایک دم صاف ہے کہ انسان سراپا اللہ رب العزت کا محتاج ہے، ہر قدم پر اللہ کی مدد اور نصرت کا محتاج ہے۔ جو انسان ایک ساتھ دو پیر اٹھا نہیں سکتا، وہ انسان کسی چیز پر تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے، پھر فخر کرنے لگو گے
برائی کرنے لگو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہوئے ہیں جو ایک وقت میں بہت زیادہ مال و دولت والے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے کروڑ پتی لوگوں کو روڈ پر لا کر کھڑا کر دیا اور بھیک مانگتے کر دیے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام یہ دونوں اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی ہیں۔ دونوں کو اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، حکومت عطا فرمائی تھی، سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن ان نعمتوں کے ملنے پر دونوں نے اللہ رب العزت کا خوب شکریہ ادا کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی نعمتوں کو خوب بڑھایا اور ایسی بے مثال حکومت عطا فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی آتی تھیں، آپ پرندوں کی باتیں بھی سمجھتے تھے، انسانوں پر بھی حکومت تھی، جناتوں پر بھی حکومت تھی، پرندوں چرندوں اور درندوں پر بھی حکومت تھی، بلکہ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کی بنیاد پر عطا فرمائی تھی۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کریں۔ بقیہ واقعہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل سنیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکریہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور پوری امت مسلمہ کی جو جو ضرورتیں ہیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائیں، کسی اور کا محتاج نہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔